من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک علمی مناظرہ بیان کروں گا جو مولا نے یحییٰ بن اقسم کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ مامون کی دربار تھی اور مامون نے یہی چاہا تھا کہ میں امام علیہ السلام کا امتحان لوں، اور اس نے اس وقت کے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کو بلایا۔ یحییٰ بن اقسم نے ایک مناظرہ امام رضا علیہ السلام سے بھی کیا تھا۔ مامون جو جانتے تھے کہ امام علیہ السلام کس علم کی کس منزل پر فائز ہیں، وہاں پر جب یہ مناظرہ طے پایا تو روایت میں کہ 900 کرسیاں تو صرف دربار میں اہل علم حضرات کے لیے بچھائی گئی تھی، جبکہ عام درباری، عام فوجی، عام آدمی اور بادشاہ کے رشتہ دار اور کتنے ہوں گے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ ایک طرف یحییٰ بن اقسم ہیں اور درباری ہیں، اور ایک طرف امام علیہ السلام موجود ہیں۔ آخرکار یہ مناظرہ شروع ہوا۔ یحییٰ بن اقسم نے اپنا سر کو جھکایا۔ مامون نے کہا یحییٰ بن اقسم تم سوال کرو امام محمد تقی سے۔ یحییٰ بن اقسم نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے یحییٰ، جب سوال ہی محمل ہے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ امام کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پوری دربار میں ہلچل مچ گئی کہ قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم خلافت عباسیہ کا سب سے بڑا عالم اور ایک 7 سال کا بچہ اس کے سوال کو محمل قرار دے رہا ہے، یعنی ناکافی اور نامکمل قرار دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ مامون نے کہا، یہ ابن رسول اللہ، آپ نے کیسے اس کے سوال کو محمل قرار دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے یحییٰ بن اقسم، تو نے یہ سوال تو کیا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، لیکن تو نے یہ نہیں بتایا کہ وہ شکار کرنے والا آزاد ہے یا غلام ہے، شکار کرنے والا بالغ ہے یا نابالغ ہے، شکار دن کے وقت میں کرتا ہے یا رات کے وقت میں کرتا ہے، شکار کرنے والے نے پرندے کا شکار کیا یا چوپائے کا شکار کیا، چھوٹے جانور کا شکار کیا یا بڑے جانور کا شکار کیا، پہلی مرتبہ شکار کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کر چکا تھا، شکار حج کے احرام میں کیا یا عمرے کے احرام میں کیا، شکار کرنے کے بعد اپنے کیے پر نادم ہے یا مصر ہے۔ جس وقت تک تو یہ تفصیل نہیں بتائے گا اس وقت تک تیرے سوال کا جواب دینا مناسب نہ ہوگا۔ تمام دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تمام درباری دربار میں یحییٰ بن اقسم کا جھکا ہوا سر اور پیشانی سے گزرتا ہوا ندامت کا پسینہ دیکھ کر اندازہ لگا رہے تھے کہ یحییٰ بن اقسم بھی امام علیہ السلام کے علم کا اعتراف کر چکا ہے۔ مامون نے کہا، مولا آپ ہی اس سوال کو حل کریں۔ امام علیہ السلام نے پوری تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا، اس کی پوری مکمل تفصیل بتائی۔ اس کے بعد مامون نے امام سے عرض کیا، مولا اب آپ یحییٰ بن اقسم سے کوئی سوال کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یحییٰ بن اقسم، میں اس سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر ایک مرد نے صبح صادق کے وقت ایک عورت کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، طلوع آفتاب کے وقت دیکھا تو اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے وقت دیکھا تو حرام عورت پھر اس پر حرام تھی، عصر کے وقت دیکھا تو پھر اس کے لیے حلال ہو گئی، مغرب کے وقت دیکھا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت دیکھا تو پھر اس پر حلال ہو گئی، آدھی رات کے وقت دیکھا تو پھر اس کے لیے حرام ہو گئی، پھر صبح صادق کے وقت دیکھا تو پھر اس کے لیے حلال ہو چکی تھی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یحییٰ بن اقسم پر سناٹا چھا گیا، سر جھکا کر کہنے لگا، مولا مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ مامون نے کہا، مولا آپ ہی اس سوال کو حل کیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سن، صبح صادق کے وقت ایک شخص دوسرے شخص کی کنیز کو دیکھتا ہے، جس کنیز کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام تھا، طلوع آفتاب کے وقت وہ اس کنیز کو خرید لیتا ہے تو اب اس کی کنیز کی طرف دیکھنا اس کے لیے حلال ہو گیا،
ظہر کے وقت اس نے اپنی کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. اب وہ کنیز آزاد عورت بن گئی، غیر عورت پر بن گئی، اب اس کو دیکھنا حرام ہے. عصر کے وقت اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا، جب نکاح کر لیا تو اس کی بیوی بن گئی، تو دیکھنا حلال ہو گیا. مغرب کے وقت اس نے اپنی بیوی کو زہار کیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ اب تو میری ماں، اب میرے لیے میری ماں کی پشت کی مانند ہے. یہ جملہ اگر کہا جائے تو بیوی مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ مرد اس کا کفارہ نہ دے. مغرب کے وقت اس نے اپنی بیوی کو ماں کے مشابہ قرار دیا تو اس کے لیے وہ حرام ہو گئی. عشاء کے وقت اس نے اس کا کفارہ ادا کیا تو پھر وہ اس کے لیے حلال ہو گئی. آدھی رات کو اس نے اس کو طلاق دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی. صبح صادق کے وقت اس نے رجوع کیا تو پھر اس کی بیوی بن کر اس کے لیے حلال ہو گئی. یہ سنتے ہی مامون عباسی نے اپنے سر کو اٹھا کر فخر سے پورے دربار کو دیکھا اور کہنے لگا، دیکھا تم نے اس بچے کا اعجاز. تمام عباسیوں کی جھکی ہوئی گردنیں بتا رہی تھی کہ ہاں اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں. چنانچہ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل سے نوے امام کا نکاح کر دیا اور امام علیہ السلام نے احسن انداز میں، بڑے فخرانہ انداز میں یحییٰ بن اسلم کو بھری دربار میں اس عظیم الشان مناظرے میں شکست دی اور دنیا کو بتا دیا کہ بے شک میں اس علی کی اولاد ہوں جس کی دعویٰ ہے کہ سلونی سلونی اما شئتم قبل ان تفقدونی. دنیا والو مجھ علی سے پوچھو، جو سوال کرنا ہے سوال کرو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. وما علینا الا البلاغ المبین.